اسپیکر صاحب، جو ایران پہ اٹیک ہوا ہے یہ مسلم دنیا کی ہسٹری کا ایک المناک واقعہ ہے. جناب اسپیکر، مڈل ایسٹ اور ایران ایک اسپیشل پوزیشن پر ہے. اگر یہ اسی طرح مسلمانوں کی حالت رہی تو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ بہت جلد انڈیا کشمیر میں بھی شروع کرے گا. مسلم دنیا کو کچھ کرنا ہوگا اور جتنی جلدی کر سکے. ہم یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا انٹرنیشنل سطح پہ UN میں اپنا بلاک بنا لے اور OIC کو مزید مضبوط کر لے. السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. بیرسٹر گور نے قومی اسمبلی میں شہباز شریف اور اس کی حکومت کو آئینہ دکھاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ بہت بزدل ہو، خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے، مسلم دنیا اکٹھی ہو جائے اور اسرائیل کو سبق سکھائے. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. نکالی گئیں تو وہ کسی پارٹی، کسی فرقے، کسی سیکٹ کی ریلی تھی، کسی مسلمانوں کی ریلی دیکھنے میں نہیں آئی. اگر یہ اسی طرح مسلمانوں کی حالت رہی تو اسرائیل جو کر رہا ہے یہ بہت جلد انڈیا کشمیر میں بھی شروع کرے گا. مسلم دنیا کو کچھ کرنا ہوگا اور جتنی جلدی کر سکے. ہم یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا انٹرنیشنل سطح پہ UN میں اپنا بلاک بنا لے اور OIC کو مزید مضبوط کر لے. آلدو پالیٹکس نہیں کرنی، لیکن یہی پالیٹکس ہے. دنیا کا ایک ہی لیڈر تھا جس نے ایک ہی مہینے کے اندر، ایک ہی سال کے اندر 3 OIC کی کانفرنسز بلا لی. موجودہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے کہ کوئی ایک بھی کانفرنس نہیں بلا سکی. موجودہ حکومت کنوین نہیں کر سکی اور اسی طرح سارے مسلمان دنیا میں ایسا ہی حالت رہی ہے. جناب اسپیکر، اگر مسلم دنیا کی یہ حالت کنٹینیو کرے گی تو صرف اور صرف ریزولوشن سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا. 2 اسٹیٹ تھیری کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی. 2 اسٹیٹ کبھی مارز وجود میں نہیں آ سکیں گے. ہر وقت صرف اسرائیل ہوگا. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن مسلم دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے مسلم دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا. جناب اسپیکر، میں اس وقت آپ کے نوٹس گزار کراؤں گا. ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ اس لیے کہ لاسٹ ٹائم آپ سے پوائنٹ آف آرڈر مانگا، وہ پوائنٹ آف آرڈر نہیں ملا اینڈ بائی دن جناب پرائم منسٹر صاحب جا چکے تھے. جناب اسپیکر، صرف یکجہتی ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہم یکجہت ہو. جب اپنوں کو آپ نہ جوڑ سکے تو اسرائیل کے خلاف آپ بلاک نہیں بنا سکیں گے. اپنوں کو توڑنا کوئی بلاک نہیں بنتا. کتنے عورتیں ہیں، یہ آپ کی حکومت کا سرچشمہ ہوگا اور یاد رکھا جائے گا ہسٹری میں. انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو UN کے پلیٹ فارم پہ یاد رکھے گی. جناب اسپیکر، پلیٹ فارم پہ یاد رکھے گی کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے، سب سے زیادہ جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں. یہ میں ایک پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا ہوں صرف. جناب اسپیکر میں وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں یہ پالیٹکس نہیں، یہ ہمارا اگر یہ ہمارا اس ایوان کا ممبر نہ ہوتا تو اس کے لیے. اور جناب اسپیکر، یہی یہ فورم ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو. اس فورم میں بات نہ کرے تو کہاں کرے؟ اور اگر ایسی بات ہو جائے تو وہ ضرور دل پہ لینے چاہیے. جناب اسپیکر، سپریم کورٹ نے 3 جنوری 2024 کو ایک آرڈر پاس کیا تھا. اس میں وزیر اعظم سے ایک انڈرٹیکنگ مانی گئی. ایشو اس پہ آپ نے بات کر لی. جناب اسپیکر، میں صرف دیکھیں، میں نے آپ سے پوائنٹ آف آرڈر سپریٹلی مانگا، آپ نے کہا اس کے ساتھ لے لے، تو کائنڈلی پلیز. جی، سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا 3 جنوری 2024 کو. وزیر اعظم سے جناب اٹارنی جنرل کی وساطت سے ایک انڈرٹیکنگ مانگی. وہ چاہے اس کا پریڈیسیسر تھا یا وزیر اعظم صاحب خود ہے، اس آفس کا بڑا احترام ہے ہمیں. اس میں یہ کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے کہ انشور کرے آج کے بعد کسی کو اپنے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر وہ جو قانون کے مطابق ہو. جبری گمشدگیاں آج بھی جاری ہے. جناب اسپیکر، یہ آپ کے سامنے ہمارے حاجی امتیاز صاحب ہے، یہ اس ہاؤس کا معزز رکن ہے. آپ کے سامنے ہم اس کی پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن دے چکے ہیں. آج اس ایوان میں وہ پروڈیوس نہیں ہوئے، اس کو راتوں رات غائب کروایا گیا ہے. یہ اگر گمشدگیاں موجود ہوگی، وہ کسٹڈی میں نہیں ہے. میرے پاس ان رائٹنگ آ گیا ہے.
جناب اسپیکر मेरे पास इन राइटिंग आ गया, वो मैं आपको दिखा दूं। جناب اسپیکر ہم یہ دکھا رہے ہیں, یہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. میں ہمیشہ آپ کو ایک بات کرتا ہوں جناب اسپیکر, بڑی مختصر کر کے کہتے ہیں, پر ہمیشہ سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. آپ نے رول آف لا رکھنا ہے, آپ نے پارٹی کا حصہ نہیں بننا. آپ ہمارے لیے اتنی ہی اسپیکر ہے جتنے آپ ان کے اسپیکر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ یونائٹڈ اسپیکر بنے بجائے اس کے کسی پارٹی کے اسپیکر بنے. آپ کا حاجی امتیاز کا پروڈیوس کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ رکھی ہے. میں وزیر اعظم کو تو ریمائنڈ کرا چکا ہوں, سپریم کورٹ نے آپ سے انڈرٹیکنگ لی. آپ کا آفس ہمیں وہ ضرور بتا دے کہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا. ہم میں سے کسی کے خلاف اگر کوئی کیس ہے ہم قانون کو پیش کریں گے. ہمارے لیڈر کے خلاف 200 کیسز آئے اور 300 مرتبہ وہ عدالتوں میں پیش ہوئے. ہم عدالتوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں, لیکن یہ جبری جمشیدیاں ختم ہوں. اس پہ آپ جواب دے دیں. اور یہ پروڈکشن والا, ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو ہم نے آپس میں بھی ایسا ڈیوائیڈ پیدا نہیں کرنا. ایک ہی سال کے اندر 3 OIC کی کانفرنسز بلا لی. موجودہ حکومت کی بڑی ناکامی ہے کہ کوئی ایک بھی کانفرنس نہیں بلا سکی. موجودہ حکومت کنوین نہیں کر سکی, اور اسی طرح سارے مسلمان دنیا میں ایسا ہی حالت رہی ہے. جناب اسپیکر, اگر مسلم دنیا کی یہ حالت کنٹینیو کرے گی تو صرف اور صرف ریزولوشن سے فلسطین آزاد نہیں ہوگا. 2 اسٹیٹ تھیوری کبھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی. 2 اسٹیٹ کبھی مارز وجود میں نہیں آ سکیں گے. ہر وقت صرف اسرائیل ہوگا. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن مسلم دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے مسلم دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا. جناب اسپیکر, میں اس وقت آپ کے نوٹس گزار کراؤں گا. ایک چیز بہت ضروری ہے, اور وہ اس لیے کہ لاسٹ ٹائم آپ سے پوائنٹ آف آرڈر مانگا, وہ پوائنٹ آف آرڈر نہیں ملا, اینڈ بائی دین جناب پرائم منسٹر صاحب جا چکے تھے. جناب اسپیکر, صرف یکجہتی ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے خلاف ہم یکجہت ہو. جب اپنوں کو آپ نہ جوڑ سکے تو اسرائیل کے خلاف آپ بلاک نہیں بنا سکیں گے. اپنوں کو توڑنا کوئی بلاک نہیں بنتا. کتنے عورت ہی ہیں, یہ آپ کی حکومت کا سرچشمہ ہوگا اور یاد رکھا جائے گا ہسٹری میں. انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو ان کے پلیٹ فارم پہ یاد رکھے گی. جناب اسپیکر, پلیٹ فارم پہ یاد رکھے گی کہ موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, سب سے زیادہ جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں. یہ میں ایک پوائنٹ آؤٹ کرانا چاہ رہا ہوں صرف. جناب اسپیکر, ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. بیرسٹر گور کا فکر انگیز خطاب. شہباز شریف اور حکومت کو کہا کہ ہوش کے ناخن لو, آنکھیں کھولو. اسرائیل کے خلاف ابھی سے ہی مسلم بلاک بنا لو, ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا.